سینئر دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس فیصلے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ تک نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا، آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید کسی لچک کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن آپ چونکہ جی عبداللہ صاحب، آپ فیصلے کے حوالے سے بتائے گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کا تو بالکل واضح پتا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکیل تھے، جتنے بھی وکلا ٹیم تھی، وہ میرا خیال ہے کہ خود نہیں چاہتے تھے کہ کسی صورت ان کے لیڈر کو جو ہے وہ رہائی ملے، اور نہ انہوں نے وقت کے اوپر اس کی پیروی کی، نہ انہوں نے اس کے اوپر جب عدالت بولتی رہی کہ آپ ثبوت فراہم کر دیں، شواہد فراہم کر دیں، اور میرے خیال میں اگر اس کے قانونی طور پر جائزہ لیا جائے تو مجھے نہیں یاد کہ میری زندگی کے اندر کسی ایک شخصیت کو اتنا موقع دیا گیا ہو کہ وہ اپنے شواہد اور ثبوت جو ہے فراہم کرنے کے حتمی موقع، بار بار موقع، آخری موقع ان کو دیے گئے، لیکن وہ نہیں کرتے رہے، اور پھر بعد میں آ کے رات کو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے جو باتیں تھیں، جس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیسائز کرنا، وہ پولیٹیسائز کرتے رہے بجائے اس کے کہ قانونی نقطے جو ہے ان کے اوپر وہ دیکھتے۔ اس لیے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ایک ایسی غیر ملکی ایجنسی جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی، اور ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کا بڑا واضح جو ہے وہ موقف تھا، اور پھر حکومت برطانیہ کا جو ہے موقف تھا۔ اس کے بعد پھر خود جو پرویز خٹک اور دیگر جتنے اس کے اندر پرنسپل سیکریٹری وغیرہ، جن کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں، جن کے گواہ کے طور کے اوپر بیانات موجود ہیں، قلم بند ہوئے، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں لفافہ دیا گیا، بند لفافہ دیا گیا، اور اس کے اوپر یہ سارا کام کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا واضح لگتا یہ ہے کہ جو لوگوں کو چور بولتے تھے، آج جو ہے وہ خود ایک سرٹیفائیڈ چور کی حیثیت سے جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، ایک ایسے چور جو کہ جن کو عدالت نے جو ہے وہ باقاعدہ، نہ صرف پاکستانی عدالت نے بلکہ غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی ان کو اس کے اندر ملوث پایا، اور پھر اس کے بعد یہ جو جتنا بھی القادر ٹرسٹ کا معاملہ تھا اور جتنا دیگر تھے، ان کے بھی حقائق میرے خیال میں میڈیا نے بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ میڈیا نے تمام جو حقائق تھے، شواہد تھے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ حرکت میں جب آتا ہے تو پھر وہ کسی خاص اور عام کو نہیں چھوڑتا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوشائن فیصلہ ہے۔ یقیناً معاشرے مضبوط ہوا کرتے ہیں جب سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور جب صرف غریب اور کمزور کے اوپر نہیں بلکہ امیر اور طاقتور کے اوپر بھی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس سے جو ریاستیں ہیں ان کے اندر مضبوطی اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ ایجیٹیشن کی سیاست کو جو ہے وہ خیر بات کہیں، وہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ایک لیڈرشپ اپنی جگہ، لیکن لیڈرشپ اگر اس کے اندر خلا اور جھول موجود ہوں تو پھر ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ایک ایسے شخص کے پیچھے نہ لگیں جو خود میرے خیال میں صادق اور امین کی کیٹیگری میں نہیں رہتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھی اپنے فیصلے کے اوپر جو ہے ندامت ہو رہی ہوگی، جب انہوں نے صادق امین کہا تھا اور 62 اور 63 کے اوپر ان کو جو ہے وہ آرٹیکل جو 62 اور 63 تھے اس کے اوپر ان کو صادق امین کا گردانا گیا تھا، جبکہ صادق اور امین جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ اور کوئی شخصیت نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب عدلیہ کو بھی اپنے ماضی کے کیے گئے فیصلے کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، ان کو اپنے فیصلے پہ رجوع کرنا چاہیے اور باقاعدہ عدالت میں ایک معافی نامہ جمع کرانا چاہیے۔ لیکن بہرحال ان سب سے میں یہی کہوں گا کہ پرامن رہیں، اور یہ فیصلے ضرور جو ہے وہ قانون کے مطابق ہیں۔ باقی جو ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل کرنا، سپریم کورٹ تک جانا، یہ تحریک انصاف کا بالکل ان کا حق ہے۔ اور عبداللہ صاحب آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہر فورم پر جائیں گے اس فیصلے کے حوالے سے۔
کو چیلنج کریں اور اس کے خلاف جو ہے وہ جو بھی انہوں نے اپنی قانونی حکم رہ گئے ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکم رہ گئے ہیں اس حوالے سے وہ اس کو سینئر عدالت میں جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری قیاس آرائیاں, بہت ساری جو درمیان میں سازشیں تھیں, بہت سارے جو جس کو کہتے ہیں کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ آج جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں. بہرحال یہ مشکل فیصلہ تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس سے پوری دنیا کے اوپر بھی ایک واضح پیغام گیا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں, خود مختار ہیں اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرتی ہیں. سینئر دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.